السلام علیکم دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہو HK TV آفیشل۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ جانیں گے مسجد اقصیٰ کے بارے میں۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ یروشلم یا شہر مقدس مسلمانوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ آخر مسجد اقصیٰ کے تعلق سے مسلمان اس قدر حساس کیوں ہے اور اس کی تحفظ اپنی جان کی بازی کیوں لگائے رہتے ہیں؟ ان سوالوں کی خاص اہمیت ہے اور ان کا جواب ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ مسجد اقصیٰ کا جو روح زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقت نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین، تراویح اور درس و تدریس کا اہتمام ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کب تعمیر ہوئی اور کس کس نے اس مسجد کی تعمیر کرائی؟ یہودی اس پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیا تضادات ہے؟ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ کی وجہ کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ سب کچھ جان جائیں گے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک لازمی دیکھیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ یروشلم تینوں مذاہب اسلام، یہودیت اور مسیحیت کے پیروکاروں کے لیے مقدس مقام ہے۔ مسجد اقصیٰ کو مکے کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد نبوی کے بعد اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت مشرقی یروشلم میں واقع مسجد اقصیٰ یہودیوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے اور اسے اسلام میں تیسرا مقدس ترین مقام بھی سمجھا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے مسجد اقصیٰ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سن 200 میں الاقصیٰ استفادہ کی آغاز کے بعد سے یہاں غیر مسلموں کا داخلہ ممنوع ہے۔ مقدس مقام جسے یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ اور مسلمانوں کے لیے الحرم شریف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں مسجد اقصیٰ ڈوم آف دا راک شامل ہے۔ ڈوم آف دا راک کو یہودیت میں مقدس ترین مقام کا درجہ دیا گیا ہے اور مسلمان بھی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اسے مقدس مقام مانتے ہیں۔ اس مذہب مقام پر غیر مسلموں کی عبادت کرنے پر پابندی ہے۔ مسجد اقصیٰ گول گنبد والی مسجد کا نام ہے جو کہ 35 ایکڑ کے احاطے میں موجود ہے۔ مسلمان اسے الحرم شریف بھی کہتے ہیں۔ یروشلم کو مسلمان اس لیے خاص مانتے ہیں کہ انبیاء کرام کی رہائش کا مقام رہا ہے اور آج بھی یہاں بہت سے پیغمبروں کی قبریں ہیں۔ یہاں واقع مسجد اقصیٰ کو انبیاء کرام نے تعمیر کیا تھا اور وہ یہاں عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی مقام سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں آسمان کی جانب عروج فرمایا تھا، اور مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ ابتدا میں یہی مقام مسلمانوں کا قبلہ تھا، مگر ہجرت مدینہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ نے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دے دیا۔ حالانکہ اس شہر اور اس مسجد کی فضیلت اب بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اس شہر کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث نبویہ کے اندر آئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم ان کو یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو نجات دی ایک ایسے سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ الانبیاء۔ مذکورہ آیت میں سرزمین بیت المقدس کا ذکر ہے۔ اس سرزمین کو بابرکت سرزمین کہا گیا ہے۔ اسی طرح واقع معراج کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں مسجد اقصیٰ کا بیان آیا ہے، اور اس آیت میں بھی اس سرزمین کے بابرکت ہونے کا بیان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ الاسرا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ ہجرت کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ پھر تحویل قبلہ کا حکم آنے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہو گیا۔ مسجد اقصیٰ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصیٰ یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں۔ یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ مسجد کے صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ روئے زمین پر خانہ کعبہ کے بعد دوسری مسجد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے جواب دیا مسجد حرام۔ میں نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ۔ میں نے کہا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 40 سال۔ اقصیٰ بمانی دور عربی زبان کا لفظ ہے، یہاں بطور اسم استعمال ہے۔ عالم اسلام کا بچہ اس نام اور اس کی عظمت و شان سے واقف ہے۔ سن 10 نبوی میں 27ویں رجب شب دوشنبہ کو
اللہ تعالیٰ کی جانب سے خاص اور منفرد سفر کی دعوت پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ شریف سے لے جایا گیا۔ اس سفر کی پہلی منزل مسجد اقصی رہی، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر، عالم برزخ کا مشاہدہ، عالم حشر کے سما کا نظارہ کراتے ہوئے خالق کائنات سے بلا فصل ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس واقعہ معراج کی فوراً بلا تردد تصدیق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا ہوا۔ روئے زمین پر مسجد حرام خانہ کعبہ کے بعد یہ دوسری قدیم ترین مسجد ہے جہاں آج بھی الحمدللہ 5 وقتہ نماز باجماعت کے علاوہ جمعہ، عیدین اور تراویح، تہجد، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام ہے، اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ فلسطین کی پاک سرزمین انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، اسی وجہ سے اسے سرزمین انبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے چپے چپے پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نشانات موجود ہیں۔ گزشتہ قوموں کے آثار یہاں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس خطے کے کھنڈرات، یہاں کی اجڑی ہوئی بستیاں، وادیاں، پہاڑ اور دریا، غرض ہر شے اپنے دامن میں ایک مکمل تاریخ چھپائے ہوئے ہے۔ اس ارض مقدس کا مشہور اور قدیم شہر بیت المقدس ہے، اس کو القدس بھی کہتے ہیں۔ اس شہر القدس میں ایک تاریخی عمارت ہے جو صدیوں سے مختلف قوموں کا قبلہ چلی آتی ہے۔ یہ مسجد اقصی اور حرم شریف کے ناموں سے بھی مشہور ہے، اور مسجد صخرہ سنہری گنبد والی مسجد بھی ہے۔ یہ شہر 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک پرانا شہر ہے، دوسرا نیا شہر ہے۔ پرانے شہر کے چاروں طرف اونچی دیواروں کا احاطہ ہے، اور اسی شہر میں تمام مقدس مقامات پائے جاتے ہیں۔ مسجد اقصی کے اطراف 1600 میٹر لمبی پتھر کی دیوار ہے۔ اس کے اندر 9 دروازے ہیں جو باب رحمت، باب حتا، باب فیصل، باب غواغا، باب ناظر، باب حدید، باب قطانبین، باب سلسلہ، باب مغاربہ کے نام سے موسوم ہے۔ مشہور ماہر آثار قدیمہ دون برجین کہتا ہے کہ سادہ انداز کی نہایت متوازن عمارت بلا شبہ اسلامی تعمیرات کا قابل فخر سرمایہ ہے۔ اس کی تعمیر 5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے سن 18 ہجری بمطابق سن 688 عیسوی میں شروع کروائی، جو 4 برس بعد سن 72 ہجری بمطابق 691 عیسوی میں پایہ تکمیل کو پہنچی۔ گنبد صخرہ کو مسجد صخرہ بھی کہا جاتا ہے۔ حرم قدسی کی زمین سے 30 میٹر بلند ہے۔ یہ شہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے جو 8 کونوں والی ہے۔ ایک گوشے سے دوسرے گوشے کی دوری 20 میٹر اور اونچائی 15 میٹر ہے۔ نچلی زمین کی دیوار پر نہایت حسین سفید مرمر لگا ہوا ہے، جس پر فیروزے رنگ کے ٹائلز بھی ہیں، اور اس کے اندر سفید رنگ میں سورہ یاسین تحریر ہے۔ ان 8 گوشوں میں رنگین شیشے کی کھڑکیاں ہیں جن کی تعداد 56 ہے۔ اسی صخرہ کے نیچے غار انبیاء علیہ السلام ہے، جہاں پہنچنے کے لیے 11 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد کے اندر 2 پٹ والے 4 دروازے ہیں۔ ان کے اندر سنگ مرمر سے بنے 16 ستون ہیں۔ مسجد صخرہ گنبد صخرہ کی تعمیر کے بعد سن 72 ہجری بمطابق 691 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کی تعمیر کا آغاز کیا، اور تکمیل ان کے فرزند ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوئی، جس پر ولید کے دور حکمرانی کے 7 سال کے محاصل یعنی ٹیکس کی خطیر رقم اس تعمیر پر صرف ہوئی۔ مسجد اقصی کی لمبائی 80 میٹر اور چوڑائی 55 میٹر ہے، اور 23 مرمری اونچے ستونوں اور 49 چوکور چھوٹے ستونوں پہ کھڑی یہ عمارت سن 705 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ دروازوں پر سونے اور چاندی کی چادریں چڑھی ہوئی تھیں۔ مسجد کے 11 گیٹ ہیں، جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر سن 1035 کی ہے۔ یروشلم شہر کی یہ سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں بیک وقت 50,000 مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 15 جولائی سن 1099 عیسوی کو بیت المقدس پر عیسائی حملہ آوروں کا قبضہ ہوا۔ ہزارہ مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا گیا، اور مسجد کو گرجا میں تبدیل کر دیا گیا۔ بعد میں اس کے کئی حصوں کو رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 12 اکتوبر سن 1187 عیسوی کو وہ عظیم الشان موقع آیا جب مسجد اقصی عیسائی قابضین سے واپس مل گئی۔ یہ عظیم کامیابی بطل جلیل سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر فتح کرنے پر حاصل ہوئی۔ سلطان نے عمارات اور مسجد میں تبدیلیوں کو ختم کیا، پھر مسجد اقصی اصلی حالت پر لائی گئی۔ مسلمانوں نے مسلسل 1 ہفتے تک پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا۔ عظیم الشان نادر منبر سلطان صلاح الدین غازی نے حلب میں تیار کرا کے مسجد میں نصب کیا۔
15 अगस्त सन 1967 ईस्वी बड़े कर्ब का दिन था जब एक ऑस्ट्रेलियावी यहूदी सैयाह माइकल रोहन ने इसराइली हुकूमत के एमा पर मस्जिद अक्सा में आग लगा दी। तकरीबन 4 घंटे तक ये आग भड़कती रही, जिससे जुनूब मशरिकी सिंध की छत शहीद हो गई और सुल्तान का वो नादिर यादगार मिंबर जलकर राख हो गया। सैयाह रोहन को गिरफ्तार करके मामूली सजा सुनाई गई। मस्जिद सखरा और मस्जिद अक्सा के करीब कब्रिस्तान है जिसकी बड़ी अहमियत है। मदीना मुनव्वरा के बाद यहां दफन किए जाने को तरजीह दिया गया है। इस कब्रिस्तान के दरवाजों को मुतनाज़ा कहकर बंद कर दिया गया है। यहूदियों का अकीदा है कि इन्हीं दरवाजों से मसीह अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दाखिल होंगे। यहूदियों का अकीदा है कि अल्लाह ताला आखिरत में यहां दफन होने वालों को बख्श देगा, इसलिए भी यह कब्रिस्तान उनके लिए मुकद्दस है। इसी कब्रिस्तान के करीब यरूशलेम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कयाम किया था। ईसाइयों की किताब इंजील के मुताबिक यहाँ कोहे मोरिया पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान में कामयाब हुए थे कि वो अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहिए। यहूदियों के मुताबिक ये उनकी अजीम इबादतगाह हैकल सुलेमानी का दूसरा नाम है। ईसाइयों के यहाँ मुकद्दस मकामात भी हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को यहाँ सलीब पर चढ़ाया गया था। यहूदियों की किताब तलमूद के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ की मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई। यही वो मकाम है जहां से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए कुर्बानियां पेश की थी। यहां मसीहा की आमद पर मुर्दों को बख्शा जाएगा। यहां टीले के ठीक नीचे मगरबी दीवार है जिसको दीवार गिरिया कहा जाता है। यहूदियों का दावा है कि यह दीवार उनकी कदीम इबादतगाह का बचा हुआ हिस्सा है, इसलिए उनके लिए इबादत की सबसे मुकद्दस जगह है। यहूदियों का दावा है कि यहां हैकल सुलेमानी था जिसे 586 कब्ल मसीह बाबुल हुकूमत ने तबाह कर दिया था। बाज मौरख कहते हैं यहां दूसरा इबादत खाना था जिसे रोमी फौज ने सन 17 ईस्वी में तबाह ताराज कर दिया था। इस दीवार से लगकर यहूदी अपनी मुकद्दस इबादतगाह की तबाही के गम में गिरिया करते हैं, इसलिए इस दीवार को दीवार गिरिया कहते हैं। दीवार गिरिया को अरबी में अल मबलकी, अंग्रेजी में वेलिंग वॉल कहते हैं। हरम के वस्त में एक चबूतरे पर एक मखरूती गुंबद कोबतुल सखरा है। हरम के चारों तरफ हुजरे हैं। शुमाली दीवार के हुजरों में अरबी यूनिवर्सिटी थी। जुनूबी सिंध मुख्तसर अजायब घर है जिसमें मुख्तलिफ नवादरात हैं। मगरबी दीवार से मुल्क एक हुजरे में शरीफ हुसैन शरीफ मक्का और करीब में मशहूर मुजाहिद आज़ादी हिंद मौलाना मोहम्मद अली जौहर मदफून है। इस मगरबी दीवार के बैरूनी हिस्से का नाम दीवार गिरिया है जिसका तूल 60 फीट है। दीवार के निचले हिस्से में बादशाह हेरोड के जमाने के बड़े बड़े पत्थर निहायत खूबसूरती से लगे हुए हैं। ऊपरी हिस्से पर रोमी तर्ज के बड़े बड़े पत्थर नस्ब हैं। दीवार पर जदीद तर्ज की नक्श निगारी की गई है। इस दीवार की अहमियत यहूदियों की तारीख और दीनी निस्बत से है। खास तौर पर यहूदी मर्द व जन मजहबी त्योहारों के अलावा हर सब हफ्तावारी दीवार गिरिया की जियारत करते हैं। हालांकि ये दीवार हरम की है और हरम की तामीर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के अहद में खुद मुसलमानों ने की। दोस्तों, मस्जिद अक्सा की तारीख पर अगर नजर दौड़ाएं तो मालूम होता है कि मिस्रियों की गुलामी से रिहाई के बाद जब सराय सेना में बनी इसराइल को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से बाकायदा शरीयत अता की गई, तो साथ ही हजरत मूसा को यह हिदायत भी कर दी गई कि वो बदनी और माली इबादत की मुख्तलिफ रसूम अदा करने के लिए खेमे की शक्ल में बनी इसराइल के लिए एक इबादतगाह बनाए। इस खेमे की बनावट, इसके साजो सामान और इसमें अदा की जाने वाली रसूम की पूरी तफसील खुद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को समझाई। तौरात में इस खेमे का जिक्र खेमा इज्तिमा, मुकद्दस, मस्कन और शहादत का खेमा के मुख्तलिफ नामों से किया गया है। हजरत मूसा को यह हुक्म भी दिया गया कि वो खास वजह का एक संदूक बनाकर इसमें तौरात की अलवाह को महफूज करें और इसे खेमा इज्तिमा में एक मखसूस मकाम पर मुस्तकिल तौर पर रख दें। तौरात में इसको अहद का संदूक के नाम से याद किया गया है। यह एक मुतहर्रक और काबिल इंतकाल इबादतगाह थी जिसका हुक्म सहराए सीना में बनी इसराइल के मोबाइल यानी आर्जी क़याम और मुसलसल नकल मकानी के पेश नज़र दिया गया था। इसके साथ साथ तौरात में बनी इसराइल को यह हुक्म भी दिया गया है कि जब वो बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लें तो अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा जगह पर इबादतगाह तामीर करके कुर्बानी, नजर और दीगर शरई रसूम वहीं अदा किया करें। इस्तिस्ना में है जब तुम पर दिन पार जाकर उस मुल्क में जिसका मालिक खुदावंद तुम्हारा खुदा तुमको बनाता है, बस जाओ और रोह तुम्हारे सब दुश्मनों की तरफ से जो गिर्द अगिर्द है तुमको राहत दे और तुम अमन से रहने लगो, तो वहां जिस जगह को खुदावंद तुम्हारा खुदा अपने नाम के मस्कन के लिए चुन ले, वहीं तुम ये सब कुछ जिसका मैं तुमको हुक्म देता हूं ले जाया करना, यानी अपने सोख्तनी कुर्बानियां और अपने ज़बीहे
اور اپنی دہیکیاں اور اپنے ہاتھ کے اٹھائے ہوئے ہدیے اور اپنی خاص نظر کی چیزیں جن کی منت تم نے خدا کے لیے مانی ہو، اور وہیں تم اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے نوکر چاکر اور لونڈیاں اور وہ لاوی بھی جو تمہارے پھاٹکوں کے اندر رہتا ہو اور جس کا کوئی حصہ یا میراث تمہارے ساتھ نہیں، سب کے سب مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا، اور تو خبردار رہنا ایسا نہ ہو کہ جس جگہ کو دیکھ لے وہیں اپنی سوختنی قربانی چڑھائے، بلکہ فقط اسی جگہ جسے خداوند تیرے کسی قبیلے میں چن لے تو اپنی سوختنی قربانیاں گزارنا، اور وہیں سب کچھ جس کا میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کرنا۔ حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کے بعد تقریباً 4 صدیوں تک بنی اسرائیل علاقے میں پہلے سے آباد مختلف نسلی گروہوں کے ساتھ لڑنے اور انہیں مغلوب کرنے کی جد و جہد میں مصروف رہے۔ اس عرصے میں چونکہ سرزمین فلسطین پر بنی اسرائیل کے قبضے اور ان کے سیاسی اقتدار کو استحکام حاصل نہیں تھا، اس لیے مرکز عبادت کی حیثیت اسی خیمہ اجتماع کو حاصل رہی۔ 4 صدیوں کی مسلسل جد و جہد کے بعد آخر سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ان کی قیادت میں مقامی گروہوں کو بڑی حد تک کچلنے اور ایک مستحکم سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک باقاعدہ مرکز عبادت تعمیر کرنے کی ہدایت ملی۔ حضرت داؤد نے اس مقصد کے لیے ارنان یبوسی نامی شخص سے اس کا ایک کھلیان خریدا جو کوہ موریا پر واقع تھا، اور تعمیر کے لیے ابتدائی تیاریاں شروع کر دیں، تاہم اپنی حیات میں وہ اس مرکز عبادت کو تعمیر نہ کر سکے، اور اپنے فرزند سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کی تعمیر کی وصیت کرتے ہوئے معبد کا تفصیلی نقشہ انہیں سمجھا کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سلیمان نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے دور حکومت میں اس نقشے کے مطابق مقررہ جگہ پر ایک شاندار عبادت گاہ تعمیر کرائی جو سولمنز ٹیمپل کے نام سے معروف ہے۔ تاریخ میں ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس کی تعمیر سن 950 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ اپنی شان و شوکت اور جاہ و شکوہ کے لحاظ سے یہ عمارت عجائبات عالم میں شمار ہوتی تھی۔ اس کی تعمیر کی پوری تفصیل سلاطین 8:106 اور تواریخ 5:203 میں مذکور ہے۔ قرآن مجید کے بیان کے مطابق اس کی بڑی بڑی محرابوں کی تعمیر کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ان جنات سے بھی مدد لی تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ خیمہ اجتماع کی جگہ ہیکل سلیمانی کو بنی اسرائیل کی عبادات اور مذہبی رسوم کے لیے قبلہ اور ان کی مذہبی و اجتماعی زندگی کے محور و مرکز کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ سوختنی قربانیوں کے لیے مذبح 8 اور عہد کے صندوق کے لیے ایک خاص کمرہ اسی معبد میں تعمیر کیا گیا۔ اس کی تکمیل کے موقع پر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور جو دعا کی اس سے واضح ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے اس عبادت گاہ کو اس طرح ایک روحانی مرجع و مرکز اور مصابت للناس کی حیثیت دے دی گئی تھی جس طرح بنی اسماعیل کے لیے مسجد حرام کو۔ کتاب مقدس میں ہے، اور سلیمان نے اسرائیل کی ساری جماعت کے روبرو خداوند کے مذبح کے آگے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے اور کہا، اے خداوند میرے خدا، اپنے بندے کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ میری آنکھیں اس گھر کی طرف یعنی اس جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا دن اور رات کھلی رہیں، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رک کر کے تجھ سے کرے گا، اور تو اپنے بندے اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رک کر کے کریں سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذبح کے آگے قسم کھائے تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کرنا۔ جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تجھ سے دعا اور مناجات کرے تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر